بیٹیاں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں، لیکن ایک معذور بیٹی اللہ پاک کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ اس بچی کو جیسے ہی دیکھا تو اتنی پیاری اور معصوم بچی دیکھ کر دل بہت افسردہ ہوا۔ جب اس بچی سے باتیں کرنا شروع کی تو اس بچی کے منہ سے نکلتی ہوئی آوازوں نے ہمیں خاموش کر دیا۔ معذور بچی کی کفالت ماں باپ کے اوپر ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ سلام ان کے والدین کو۔ معذوری کے ساتھ ساتھ اس گھر میں شدید غربت کا بھی امتحان ہے۔ گھر بھی کرائے کا ہے اور جہاں پہ یہ فیملی رہتی ہے نیچے زمین پر آپ سب دیکھ سکتے ہیں، گھر میں صرف ایک چارپائی کے علاوہ اور سونے کا کوئی بندوبست نہیں۔ ہمارے اور آپ سب کے بچے اس طرح زمین پر سو لیں گے؟ بچی کے والد نے بتایا کہ میری بیٹی پیدائشی معذور ہے اور یہ میری اکلوتی اولاد ہے۔ ایک مزدور آدمی ہوں، دہاڑی کرتا ہوں، اس بچی کی دیکھ بھال کی وجہ سے مزدوری پر نہیں جا پاتا۔ میرے گھر میں کئی دن فاقے ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، صبر کا دامن تھامے رکھا ہے۔ بچی کے والد نے کہا کہ آپ میرے گھر کو سارا چیک کر لیں، میرے گھر میں کسی قسم کا کوئی راشن، کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ بھائی نے اپنے غربت کی داستان سنا دی۔ اس گھر کی غربت اور بے بسی نے دل برداشتہ کر دیا۔ بھائی سے کہا کہ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، اللہ پاک بہتری کرے گا۔ بس تو بھائی سے اجازت لی اور نکل پڑے۔ سب سے پہلے اس معصوم بچی کے لیے ایک ویل چیئر کا انتظام کرنا ہے، تو دکان پر پہنچتے ہی سب سے پہلے بھائی سے کہا کہ ہمیں اچھی سے اچھی ویل چیئر دکھائیں۔ بھائی نے ہمیں بہت ساری ویل چیئر دکھائیں۔ ایک بہترین اور اچھی کوالٹی کی ویل چیئر کو پسند کیا۔ بھائی کو ویل چیئر کے پیسے دیے۔ یہ ممبر نے ویل چیئر کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور روانہ ہوئے اپنے اگلے منزل کی طرف۔ راستے میں جاتے ہوئے اس بچی کے لیے ایک پیارا سا سوٹ بھی خرید لیا گیا۔ اس کے بعد اس بچی کے لیے تازہ فروٹ خریدنے پہنچ گئے۔ فروٹ میں انگور، کیلا، سیب، آم، لوگ سارے فروٹ خرید لیے گئے۔ اب اس فیملی کے گھر میں کوئی راشن کا بندوبست بھی نہیں ہے، تو راشن خریدنے دکان پر پہنچ گئے۔ بھائی سے کہا کہ ہمیں ایک ماہ کا بہترین راشن پیک کر دیں جس میں پورے مہینے کی ضروریات کی اشیاء موجود ہوں۔ بھائی نے راشن کو پیک کیا، ہم نے راشن کے پیسے دیے، پھر ایک ایک کر کے تمام ممبر نے راشن کو اٹھایا اور سیدھا رکشے پر لوڈ کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں بے حد خوشی ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جن لوگوں کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ تو ماشاءاللہ سارے سامان رکشے پر لوڈ ہو چکا ہے۔ ممبر کو رکشے پر بٹھایا اور سیدھا بھائی کے گھر روانہ کر دیا۔ کافی دور سفر طے کرنے کے بعد بالآخر ہم بھائی کے علاقے پہنچ گئے۔ ماشاءاللہ ہماری ٹیم کے جذبے بلند ہیں۔ جیسے ہی بھائی کے گھر کے سامنے پہنچے تو تمام ٹیم ممبر نے رکشے سے ایک ایک کر کے سارے سامان کو نیچے اتارا اور ایک ایک کر کے سارے سامان کاندھے پر لوڈ کر کے سیدھا بھائی کے گھر داخل ہو گئے۔ سب سے پہلے ویل چیئر کی ان باکسنگ کی، ویل چیئر کو باہر نکالا، سارے راشن کو ایک چارپائی پر رکھ دیا۔ ماشاءاللہ ہماری پیاری بچی نے نیا سوٹ بھی پہن لیا ہے۔ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری اور معصوم بچی، دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ بچی کو جیسے ہی اپنی ویل چیئر پر بٹھایا تو بچی بہت زیادہ خوش ہوئی۔ پاکستانیوں، ان خوشیوں اور مسکراہٹوں کو دیکھ کر ہمارے دن بھر کی تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، خدمت کا جذبہ بھی مزید بڑھ جاتا ہے۔ بچی کے والد نے ہمارا بے حد شکریہ ادا کیا اور تمام ڈونر امت مسلمہ اور ہماری ٹیم کے لیے بہت ساری دعائیں کی۔ راستے میں ہم نے بچی کے لیے جوسز اور چیز بھی خریدے تھے جو اس بچی کو دے دیے۔ بچی کے والد نے کہا کہ عامر بھائی آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا، لیکن میری ایک اور چھوٹی سی خواہش ہے، میں اپنی بیٹی کی وجہ سے مزدوری پر نہیں جا پاتا، تو میں چاہتا ہوں آپ میرے لیے ایک چائے کی ریڑھی کا سیٹ اپ لگا دیں تاکہ میں یہاں نزدیک چائے بیچ کر اپنے گھر کی کفالت کر سکوں۔ پاکستانیوں، اب آپ سب نے اس بھائی کو اپنا روزگار فراہم کرنے میں ہمارا ساتھ